رب العالمین یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کربلا کل رقا شہزاد پیر و قبا امداد کن، غوث اعظم بغنی بیسر السما مدد قبل دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امن علیہ یا غوث اعظم زمان دنز الشیخ احمد رضا خان قطب عالم زمان بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ فسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کرو تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو دو جہاں کی۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور علیہ رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز حضرین اکرام، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی سلطان صاحب کو، جنہوں نے اپنے احباب اور رفاقہ کے ساتھ مل کر کے اس خوبصورت محفل کو سجا کر کے اس مقام تک پہنچایا کہ ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ یقیناً یہ فیصلے رب اور اس کے رسول کی جانب سے ہوتے ہیں کہ کس کو اللہ اور رسول کا ذکر سننا ہے اور کس کو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہے۔ ابھی آپ نے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ ہندوستان کا مائے ناز شاعر، جس کو ہندوستان میں بلکہ دنیا بھر میں سنا جاتا ہے، بھائی نور مجسم صاحب، ان سے بڑی خوبصورت نعتیں اور منقبت کے اشعار ملاحظہ کیے۔ آپ خاموش تھے یا کم بول رہے تھے، لیکن اتنا ہے کہ سن بہت اچھا رہے تھے۔ یقیناً حضور کی نعت جب ہوتی ہے تو دلوں پہ اثر ہوتا ہے، اور وہ کہا تھا کسی نے کہ جب بھی حضور کا نام لیا کرو نا تو بھلے زبان سے لو یا نہ لو، لیکن دل سے ضرور لیا کرو، دل سے حضور کا نام ضرور لینا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، اگر میں ہاتھ اٹھوا کر کے پتہ کروں کتنا سننا چاہتے ہیں اور کتنے نہیں، تو یہ میری بے وقوفی ہوگی۔ وہی یہاں بیٹھا ہے جو سننے آیا ہوا ہے۔ آپ سے اتنی گزارش ہے، تھوڑی دیر برداشت کر لیں۔ معلوم ہے کہ میں بڑا خشک آدمی ہوں اور باتیں بھی کڑوی کرتا ہوں، تو ظاہر ہے بندہ خشک بھی اور کڑوا بھی ہو تو ہضم نہیں ہوتا ہے۔ آپ سے اتنی گزارش ہے کہ بس کڑوی دوا سمجھ کے برداشت کر لیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، خالی بس یوں ہی مسکراتے رہیں تو تقریر ہو جائے گی، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اتنے سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، موبائل لگے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے اگر آپ نہ بھی سنیں گے تو بات پورے ملک نہیں دنیا بھر میں جائے گی، اور لوگ سن لیں گے۔ فریش میڈیا اور یہ ہمارے جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، یہ ساری کوششیں کرتے ہیں کہ یہ بات جو دین کی بات ہے وہ گھر گھر پہنچے، ہر کسی تک پہنچے۔ تو اگر آپ نہیں بھی ان سے سنیں گے تو پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نا جو گاڑی چلاتے چلاتے بھی سن لیتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو کام کرتے کرتے سن لیتے ہیں، اور نجم بھائی کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو سوتے سوتے بھی سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لوگ سوتے سوتے سن لیتے ہیں، کام کرتے کرتے سن لیتے ہیں، تو پھر جو محفل میں آئے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ یہ اور بھی بہتر طریقے سے سنیں گے۔ تیار ہیں سارے لوگ؟ جتنے تیار ہیں وہ ذرا آہستہ سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے بھائی، اگر آپ آہستہ اتنی تیز بول رہے ہیں تو امید ہے زور سے اور تیز بول سکتے ہیں۔ بولیں ذرا مچل کے یا رسول اللہ۔ اگر آپ نے نہیں بولا نا زور سے تو میں شہباز بھائی کو پھر کھڑا کر دوں گا۔ شہباز بھائی کسی عذاب کا نام نہیں ہے، آپ ڈر گئے، یہ پھر آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ مدینے ہی کی بات کریں گے۔ ہاں، اور یہ میں بتاؤں بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی توفیق چشتی صاحب بھی ہیں، نجم شمسی صاحب بھی ہیں،
اور یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کرے اگر اس بندے پہ بات کروں گا میں تو 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے چاہیے، کیونکہ فرمایا گیا کہ جب بندے کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو خدا خود آیا فرمایا کرتا ہے، خود آیا فرمایا کرتا ہے۔ سفید بالوں والے لوگ اگر محفل میں ہوں تو سمجھو کہ اگر ہم سے کوئی خطا بھی ہوگی تو اللہ ان کے بالوں کے صدقے میں انہیں معاف فرما دے گا۔ تو محفل یوں بھی مقبول ہے کہ اچھے لوگ بیٹھے ہیں، اور یوں بھی مقبول ہے کہ محفل میں بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کی محبت سلامت رہیں۔ اس عمر میں جب کہ تکیہ اور ٹیک کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بنا کسی سہارے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہا تھا کسی نے بھی، نور بھائی نے پڑھا، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ۔ خدا سلامت رکھے بھائی سلطان صاحب کو، انہوں نے بچوں کے عقیقے کے موقع پر یہ جشن غسل ورا کانفرنس کا انعقاد کیا۔ یہی تو عادت ہوتی ہے نا سنی کی، کہ خوشی ہمارے بیٹوں کی ہوتی ہے اور تذکرے ہم اللہ والوں کے کیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے مقدر کی بات ہے کہ لوگ کوششوں کے باوجود بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتے جہاں پر سنی صرف دیوانگی میں پہنچ جایا کرتا تھا۔ وہ کہا تھا نہ کسی نے لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں، جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں۔ جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے ان کی آنکھیں محترم ہیں، جو گئے ہیں مدینے تک وہ وجود معظم ہو گئے ہیں۔ خدا کرے کہ ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک حضور کے شہر کی حاضری نہ ہو جائے۔ اور جب اللہ سے تم اونچی عمارتوں کی دعائیں مانگا کرو، جب رب سے تم بلندی اقبال کی دعائیں مانگا کرو، تب جھولی پھیلا کے حضور کے شہر کی حاضری مانگا کرو۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے انسان کی زندگی میں، اس لیے کہ حضرت نے کہا تھا طیبہ میں مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ ہر کسی کو شہر کی نہ حاضری نصیب ہوتی ہے، نہ ہر شخص کو شہر کی موت نصیب ہوتی ہے۔ اور میرے نبی نے کیا ہی جنت کا شوق پیدا کیا، فرمایا حضور نے کہ کوشش کرنا ہو سکے تو میرے مدینے میں آ کے مر جانا۔ کوئی اپنے شہر میں موت نہیں بانٹتا ہے، اور نہ ہی مرنے کی تمنائیں بانٹتا ہے۔ یہ میرا نبی یہ کہہ رہا ہے ہو سکے تو میرے مدینے میں آ کے مر جانا۔ کیوں؟ جو یہاں مرے گا قیامت میں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ حضور کی طرف سے بڑے بڑے انعام امت کے لیے دیے گئے ہیں۔ ہو سکے تو میرے شہر میں آ کے مر جانا، اور اگر یہاں نہ مر سکو تو میرے مدینے میں مرنے کی تمنا لے کے مر جانا۔ حضور ہندوستان میں مرے، مدینے کی تمنا لے کے مرے، کیا ملے گا؟ فرمایا دفن ہندوستان میں ہوگے، اٹھائے مدینے کے قبرستان سے جائیں گے۔ تمنائیں بڑی چیز ہوتی ہیں۔ اللہ سے حضور کے شہر میں مرنے کی دعائیں مانگو، حضور کے شہر میں مرنے کی دعائیں مانگو، حضور کے شہر میں مرنے کی دعائیں مانگو۔ یہ بھی دعائیں مانگنا اللہ اقبال ماں باپ کے ساتھ حضور کے شہر کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو ہم سنی ہے کہ بیٹے کی خوشی میں ہم بزرگوں کے تذکرے کرتے ہیں۔ اللہ نے 3 بچے عطا کیے سلطان بھائی کو۔ یہ 3 بچوں کے تینوں کا غالباً عقیقہ ہے۔ 3 بچے ملے تھے، 3 بچے آئے تھے ملنے کے لیے، بتایا تینوں سلطان بھائی کے بچے، اور بتایا تینوں ہی کا عقیقہ ہے۔ اللہ ان بچوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور حضور کی سنت کے صدقے میں اللہ ہم سب کو بے پناہ برکت نصیب فرمائے۔ نوجوان اور بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار غوث پاک کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ شان سرکار غوث پاک کی ہے۔ لیکن آج میں نوجوانوں کو مخاطب کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ بات ہے جو بچوں کی خوشیوں میں زندگی جھونک دیتا ہے۔ یہ آج جو میرے سامنے سوشل میڈیا والے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے رہتے دم تک نسلیں اس محفل کو دیکھیں گی۔ یہ صرف آج کی محفل نہیں ہے، بلکہ رہتے دم تک اس محفل کو سنا اور دیکھا جائے گا۔ کل جب ان کے بچے بڑے ہوں گے اور جب آپ کی خدمت کی بات آئے گی اور طبیعت چرائیں گے، وہ من ہوگا کہ نہیں چھوڑیں کسی نوکر کو لگا دیں سلطان بھائی کی خدمت میں، امی کے لیے کوئی خاتمہ رکھ دیں۔ تو پھر جب یہ محفل اٹھا کے ان کو دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا یاد ہے یہ دن؟ یاد نہ ہو تو آج دیکھو، ایک وہ دن تھا کہ تمہاری یہ خوشی کے لیے ہم نے اپنی محنت کی کمائی کو خرچ کیا تھا۔ آج ہمارے لیے آپ 2 منٹ وقت خرچ کرنے کو تیار نہیں۔
میں ایک نوجوان کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں ایک باپ کا رشتہ اولاد سے کتنا گہرا ہوتا ہے۔ معاف کیجئے گا، آج کی نسل نے، نیو جنریشن نے آج جو ترقی کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کامیابی کو اپنا مقدر بنا رکھا ہے، وہ لوگ جو ہواؤں میں اڑنے کو سب سے بڑی کامیابی کہہ رہے ہیں، وہ لوگ جو سورج پہ کمندے ڈالنے کو سب سے بڑا متاع کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، کامیاب وہ ہرگز اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ان کے گلے میں ماں باپ کی محبت بھری دعائیں نہیں ہو سکتی۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں ڈال لیجئے گا، ماں باپ ہوتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے، ہم نے ماں باپ کو صرف وہاں تک سمجھا کہ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تو وہ ہمارے آنے کا ذریعہ بنے، اور جب ہم آگے تو وہ ہمیں پرورش کا ذریعہ بن گئے۔ صرف اتنا اگر ہم نے ان کو سمجھا ہے تو غلط سوچ رہے ہو۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، خاک آلود ہو اس کی آنکھ ناک کہ جس نے ماں باپ کو زندہ پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنتی نہ بن سکا۔ یہ میرے حضور فرما رہے ہیں، یہ میں آپ کو کوئی آرٹیکل پڑھ کے نہیں سنا، یہ میں نے آپ کو کوئی اخبار کی ہیڈ لائن نہیں سنائی، یہ میں نے آپ کو خبر کی کوئی باریک اور رنگین کہانی نہیں بتائی، یہ میں نے اس کی بات بتائی ہے کہ جس کی اپنی شان یہ ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ بھائی یہ محبوب علیہ السلام کے مبارک جملے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا تھا جو ماں باپ کو زندہ پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے، فرمایا خاک آلود ہو اس کی ناک۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے عمارتیں بنانے کے تو راستے نکال دیے، ہم نے بلڈنگ بنانے کے تو راستے نکالے، ہم نے زندگی کو کامیاب بنانے کا راستہ تو نکالا ہے، کتنے لوگوں نے ماں باپ کو راضی کر کے جنت میں جانے کا راستہ نکالا ہے۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، کبھی احساس کریں اس چیز کا، کبھی تنہائی میں بیٹھا کریں۔ پوری زندگی ہو گئی بغداد والے کا لنگر کھاتے کھاتے، پوری زندگی ہو گئی سرکار گوشت پاک کی گیارہویں مناتے مناتے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے عمل کی ایک جھلک بھی ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ کیا ان کے کردار کی کوئی رنگینی ہمارے اندر آئی ہے کہ نہیں؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ آج ہماری ماں کہتی ہے بیٹے شام کو جلدی آ جایا کر، ہم کہتے تو چپ رہا کر، باپ کہتا فلاں کے ساتھ نہ بیٹھا کر، تو بچہ کہتا ہے تمہیں کیا مطلب ہے؟ میں کوئی بے وقوف تو نہیں ہوں، دیکھ رہے ہو نا میں آلہ لٹکا کے ڈاکٹر ہو گیا ہوں، تمہیں نہیں پتا میرے ہاتھ میں کاغذات انجینئرنگ کے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنا بڑا انجینئر بن جا، لیکن تیری فکر وہاں تک کام نہیں کر سکتی جہاں تک ماں باپ کی سوچ کام نہ ہوتی ہے۔ کبھی یہ مت کہنا کہ میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، تم بوڑھے ہو گئے تمہاری عقل کیا کام کرتی ہے؟ میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں آپ کتنے ہوشیار ہیں، آپ آلہ لگا کر کے ایک مرض صحیح سے نہیں پکڑ سکتے ہیں، آپ کتنے بڑے بلڈر ہیں، آپ بنیادیں بنا کر کے ایک کامیاب عمارت نہیں بنا پاتے ہیں۔ آؤ تاریخ کا یہ باب اٹھا کر کے دیکھو، کتنے بڑے بڑے ناموں کی آپ کے سامنے گنتی لگواؤں، نور مجسم اس نام کو کہا جا سکتا ہے جو میت کے سارے ہندوستان گھومتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نجم شمسی اس نام کو کہا جا سکتا ہے جو بن میت کے بھی شہر شہر جانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور لوگوں یہ بات دل کے کانوں سے سننا، آپ دیکھو تو صحیح شہباز کلکتوی اس نام کو کہا جا سکتا ہے جو خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی راستے بتا سکتا ہے، لیکن یہ کتنے بھی بڑے ہو جائے لیکن جب گھر سے چلا کرتے ہیں ماں باپ کی چھولیاں پھیل جاتی ہیں، باپ کے ہاتھ اٹھ جایا کرتے ہیں اور ان کی ہمت رہی ہے جو یہ کہہ سکے اماں تیری دعا کی ضرورت رہی ہے، تیرے بیٹے نے ہندوستان دیکھ لیا ہے، نہیں بول سکتے یہ اتنا، ابا تیری جھولے کی ضرورت رہی ہے، میں دنیا دیکھ چکا ہوں، ان کی حقیقت نہیں ہے یہ جو یہ کہہ سکے تو تمہاری دعا کی ضرورت رہی ہے، بلکہ بڑے سے بال لاما بھی ہو جب گھر سے نکلتا ہے پورے باپ کی جھولی کھول کے نکلتا ہے، ماں کانچل اٹھا کے نکلتا ہے، باپ کے ہاتھ پھیلا کے نکلتا ہے اور کہتا میں دعا کرنا تاکہ خیریت سے آ جاؤں۔ اور لوگوں سنو تم نے ایئر بیگ پہ بھروسہ کیا، ٹیکنیکل پہ بھروسہ کیا، تم نے انجینئرنگ پہ بھروسہ کیا، تم نے دنیا کی ترکیبوں پہ بھروسہ کیا، کاش مصطفیٰ کے طریقے کو اپناتے، ماں باپ کی دعاؤں پہ بھروسہ کرتے، گھر سے نکلتے ان سے کہہ جاتے ابا دعا کرنا، میرا ایمان کہتا ہے ان کے ہاتھ اٹھ جاتے، دنیا گھوم آتے، کوئی دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، محفل غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ دعائیں لے کے چلا کرو یار، کیا اشارہ، دعائیں لے کے چلا کرو، ماں باپ سے دعائیں لے کر۔ کیا بات ہے، تمہیں کیا لگتا ہے ان لوگوں نے بڑے کپڑے پہن رکھے،
مہنگے کپڑے ان کے قیمتی لوگ ہیں، اس لیے جانے پہچانے جا رہے ہیں۔ میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ بتائیں نہ بتائیں، میں بتاؤں نہ بتاؤں، اگر بیٹے کامیاب ہوتے ہیں ان میں اثر ماں باپ کے سجدوں کا ہوتا ہے، ماں باپ کے سجدوں کا ہوتا ہے، ان میں اثر ماں باپ کے حلال کے لقموں کا ہوتا ہے۔ اگر بچے کامیاب ہوتے ہیں، اللہ سے ان کی لمبی عمر کی دعائیں مانگا کرو، دعائیں مانگا کرو۔ میں پورا خرچہ نہیں جوڑ سکتا آج کے دن سے، نہیں پتا کتنا خرچ ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہے، صرف عقیدے کے نام پہ بچوں کی خوشیوں کے لیے ایک باپ اگر اتنا بڑا خرچ کر سکتا ہے، 4 بیٹے مل کر کے باپ کے علاج میں اس کا آدھا خرچ کرنے کو تیار ہے، پرچیاں نکال کے ڈالتے ہیں۔ پچھلا جو علاج تھا میں نے کرایا تھا، اس بال کی باری کس کی ہے؟ ابا کے علاج میں 15,000 لگے تھے، سارے 4 بیٹے 2.5 دیتے، 10 دیتے، 5 دیتے، یوں چندہ کر کے باپ پالا جا رہا ہے۔ خدا رہا نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ کی خدمت وہ دولت ہے جسے مل جاتی ہے اسے ہیرا بنا دیتی ہے، اسے سونے سے زیادہ قیمتی بنا دیتی ہے۔ جسے یہ شرف مل جائے، جسے یہ شرف مل جائے، لوگ کیا جانے، کیا تولیں گے ہم ماں باپ کی محبت کو، کیا تولیں گے؟ بدلو اپنے رویے۔ آج ماں ٹوک دیتی ہے، بیٹے دیر سے لایا کر، ابا کہتا جلدی آ جایا کر، کہتا منہ بند رکھو۔ سن، ماں باپ کیا چیز ہے؟ غوث پاک اس ذات کو کہا جاتا ہے جو عالم ارواح میں بھی ولی ہے، ہاں، اس ذات کو کہا جاتا ہے غوث اعظم جو عالم ارواح میں بھی ولی ہے۔ غوث اعظم انہیں کہا جاتا ہے کہ جو ماں کے شکم میں بھی ولی ہے۔ غوث پاک وہ ہے جو ولادت کے وقت بھی ولی ہے۔ غوث پاک وہ ہے جو بچپن میں بھی ولی ہے، جوانی میں بھی ولی ہے۔ ہاں، مگر جانتے ہو سرکار غوث پاک کی شان اللہ جانے اس نے کیا مرتبہ عطا کیے، اس کے راز وہی جانتا ہے۔ لیکن آپ کی رضائی امی نے آ کے کہا تھا جوانی میں عبد القادر ایک بات ہے کئی سال سے پوچھنا چاہتی تھی، آج پوچھنے آئی ہوں۔ فرمانے لگے امی پوچھو نا۔ کہنے لگے بیٹے جب میری گود میں ہوتے تھے تم دودھ پیتے تھے، چھلانگ لگا کے کہاں غائب ہو جاتے تھے؟ تو بغداد والے نے کہا تھا امی میں چھلانگ لگا کے سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ آج بھی جا سکتے ہو؟ آج سائنس نے جو تحقیق کی ہے نا، کہتے ہیں 1.5 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے سے سورج نا بندے کو جلانے کی حیثیت، وہ اس پاک فرماتے میں اس کے اندر چلا جاتا تھا۔ تو رضائی امی نے کہا کہ آپ بھی جا سکتے ہو؟ مسکرائے، کہنے لگے امی وہ بچپن تھا، جوانی ہے، جب میں چھوٹا تھا تب میں سورج کے اندر جا سکتا تھا، اب سورج کی اوقات نہیں ہے جو عبد القادر کو اپنے اندر سما۔ زندہ باد زندہ۔ یہ سرکار کو پاک فرماتے امی اب سورج میں طاقت نہیں جو مجھے اندر لے۔ کہا پھر اگر میں چاہوں ایسے 1000 سورج عبد القادر کے سینے میں ڈوب سکتے ہیں۔ واہ واہ، یہ شان سرکار کو سے بات کی ہے۔ لیکن جانتے ہو کہتے امی مجھے پڑھنا ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے، ماں نے نا بیٹے کو پردیس بھیجا۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، بار بار اپنی بات سنی ہوگی۔ جانے لگے پھر ماں نے کہا عبد القادر بیٹے ادھر آ۔ کہا کیا؟ ہاتھ میں ہاتھ دے۔ کیا کرنا ہے امی؟ کہا ایک وعدہ کر جا۔ کون سا وعدہ؟ کہا جب بھی بولے گا سچ بولے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ ماں نے وعدہ لیا۔ آج بھی اگر مائیں ایسی ہو جائیں نا تو خدا کی قسم گود ہماری ہوگی، آنے والا آج بھی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے گا۔ شرط ہے مائیں ایسی ہو جائیں۔ لیکن معاف کیجئے گا، ماں 5 روپے دے کے بیٹے کو بازار بھیجتی ہے اور 5 روپے بھی بیٹا لے آیا اور سبزی بھی لے آیا۔ کہتی بیٹا کتنا چلاک ہو گیا، پیسے بھی لے آیا اور سبزی بھی لے آیا۔ یہ نہیں کہتی چوری کر کے لایا، اس کی ہوشیاری 4 لوگوں میں بتاتی ہے۔ لیکن سرکار بغداد کی آپ شان دیکھیں، امی نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا اماں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وعدہ رہا۔ گھر سے نکلے، ڈاکوؤں نے پکڑا۔ ہے تو بچے تھکے تو نہیں ہے نبی آپ؟ ذرا کہہ دے یا رسول اللہ۔ آج ان کو بھائی کا مائی بہت اچھا بول رہا ہے، ہاں بولتا ہی اچھا ہے، لیکن آج انہوں نے کنجوسی نہیں کی ہے۔ سلامت رہے، ذرا بول دیں یا رسول اللہ۔ جو گھور کے دیکھ رہے ذرا وہ بھی بول دیں یا رسول اللہ۔ بہت بڑے شخصیت کا نام لے رہا ہوں، الہامہ قہر ہے غوث وطیق کا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔
تو بھائی نہیں بولیں گے تو پھر اپنا وہ خود جانے، ذمہ دار میں نہیں ہوں، ذرا بول دیں یا رسول اللہ۔ گھر سے نکلے، ماں نے کیا کہا؟ سلامت رہے ماشاءاللہ، اللہ بغداد والے کی خیرات عطا کرے جو بول گئے۔ ماں نے کیا کہا؟ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ نکلے، ڈاکوؤں نے روکا، پھر پوچھا کچھ ہے؟ ہاں ہے نا۔ کہا کتنا؟ کہا 40 سکے ہیں۔ کدھر ہے؟ کہا اندر۔ ڈھونڈے نہیں ملے۔ کہا کدھر نکلیں گے؟ آپ نے فرمایا سلائی توڑو تب ملیں گے۔ جب سلائی توڑی صدری کی پھر گرے، کہنے لگے جھوٹ بولتے تو بچ جاتے۔ تو بغداد والے نے تاریخی جملہ کہا تھا، جھوٹ بول کے پیسے تو بچا لیتا لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ تو ٹوٹ جاتا۔ فرمایا ماں کی زبان پہ ہزاروں پیسے قربان ہیں۔ جب اتنا سنا چیخیں نکل گئی، کہا ہم خدا کا وعدہ بھول گئے، تو ماں کا وعدہ یاد کر کے بیٹھا ہے۔ کہا بڑا نیک ہے، پھر ہمیں بھی توبہ کرا دے۔ خدا کی قسم صرف توبہ ہی نہیں کرائی، بغداد والے نے ہاتھ پکڑ کے اللہ کا ولی بنا دیا تھا۔ میں ایک بات یہاں رک کے کہنا چاہتا ہوں، پتہ چلا ماں کے مشورے میں برکت ہوتی ہے، پتہ چلا ماں کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے، پتہ چلا ماں کے جملوں میں برکتیں ہوتی ہیں، ماں کے دعائی الفاظ میں برکتیں ہوتی ہیں۔ ایک ایک بیٹے سے میری گزارش ہے، ایک ایک بیٹے سے میری گزارش ہے، خدا کا واسطہ ماں باپ کے احسانات کو آخری سانس تک یاد رکھنا۔ اللہ نے اگر یہ موقع فراہم کیا ہے، اگر باپ آپ کو ملا ہے، ماں آپ کو ملی ہے، ان کو راضی کر کے جنت میں جانے کی کوشش کیجئے گا۔ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں نہیں ماں کے قدموں کے نیچے ہی بس جنت ہے، اور کدھر کچھ نہیں رکھا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اولاد کے لیے ماں باپ کے درمیان میں باپ کا رتبہ ماں سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، باپ کا حق ماں سے زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا گیا بندہ حالت نماز میں ہے اور ماں آواز دے دے تو نماز مکمل کر کے جایا جائے، اور اگر باپ آواز دے دے اور حالت نماز میں نفل نماز بیٹا پڑھ رہا ہے، حکم یہ ہے کہ پھر نماز توڑ کر کے چلا جائے تاکہ باپ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ تم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم نے بار بار یہ سنا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہم نے ماں کو سر پہ اٹھا کے رکھا اور باپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ باپ کو بیٹھک تک جگہ نہیں دی ہے، ماں گھر کے اندر ہے، باپ گھر کے باہر بیٹھا رہتا ہے۔ ماں باپ ہوتے ہیں۔ آپ بوڑھے سے بوڑھے باپ سے اگر پوچھیں گے تیرے بیٹے کیسے ہیں، اگر ایک وقت کی روٹی بیٹے دینے تیار نہیں ہے، باپ پھر بھی یہ کہتا ہے جیسے بیٹے اللہ نے مجھے دیے ہیں اللہ ایسے سب کو بیٹے عطا کرے، پھر بھی وہ بیٹوں کی برائی نہیں کرتا ہے۔ جانتے ہو کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ بیٹے گلا گھونٹ دیں گے، اس لیے نہیں کہ بیٹے دو وقت کی روٹی بند کر دیں گے، وہ اس لیے نہیں کہتا کہ سچی بات، تو وہ یہ چاہتا کہ نہیں میرے بیٹے معاشرے میں رسوا نہ ہو جائے، میرے بیٹے سوسائٹی میں ذلیل نہ ہو جائے۔ وہ آخری سانس تک بیٹوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور بیٹوں سے کہنا چاہوں گا اتنے بے غیرت کیسے ہو جاتے ہو؟ اگر کوئی کمی باپ کی طرف سے ہو جاتی ہے، چوک میں لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہو کوئی ہے جو میرے باپ کی کمی بتائے، کوئی ہے جو میرے باپ کی خطا بتائے، کوئی میرے باپ کی غلطی کیوں نہیں بتاتا ہے، اور زبان کو تالا لگا دے۔ تو اگر تیرے سامنے تیرے باپ کا کوئی جملہ غلط بھی ہے، تجھے یہ حق نہیں پہنچتا ہے تو اپنے باپ کو غلط کہہ سکے، تجھے نہیں پتا ہے اپنے باپ کو دعائیں لے کر کے تو کتنی بلندی حاصل کر سکتا ہے، اپنے باپ کے دعائیں جملے حاصل کر کے تو کتنا آگے جا سکتا ہے، اور چوک میں کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کی مخالفت نہ کرنا، اپنے باپ کی برائی نہ کرنا۔ تو نہیں جانتا ہے جس سے باپ راضی ہوتا ہے اس سے خدا پاک راضی ہوتا ہے، جس سے باپ روٹھ جاتا ہے اس سے خدا ناراض ہو جایا۔ کیا ہو گیا؟ کیا چوکوں میں برائی نہیں ہو رہی باپ کی؟ کیا لوگ نہیں کہتے میرے باپ کو سمجھاؤ؟ میرا باپ ایسا آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سنیں، باپ باپ ہے، یاد رکھیں اس کی باتیں کڑوی ہوتی ہیں، مگر سچ بتانا اس سے زیادہ کوئی مہربان دیکھا ہو تو بتاؤ، اس سے زیادہ کوئی مہربان دیکھا ہو تو بتاؤ۔ آپ کہہ سکتے نہیں میری ماں اس سے زیادہ مہربان ہے، کیونکہ وہ رو دیتی ہے میری غیر حاضری پہ، وہ رو دیتی ہے میری دوری پہ۔ میں کہوں گا ہاں ماں روتی ہے باپ روتا نہیں ہے، اتنی ہی فرق ہے نا۔ لیکن جانتے ہو فرمایا گیا باپ سورج ہوتا ہے اور سورج گرم ہوتا ہے، لیکن اتنا ضروری ہوتا ہے زندگی میں سورج اگر نہ نکلے نا تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باپ ہوتا ہے، باپ کا مزاج سخت ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر سر سے سایہ ہٹ جائے نا تو پھر دنیا میں اندھیرا لگنے لگتا ہے۔ میں ان کی بات نہیں کرتا جن کے باپ سلامت ہیں، ان کی بات کرتا ہوں جنہوں نے باپ کو قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ پوچھو ان سے جب سے مٹی ڈال کے آئے ہیں
صرف باپ نہیں دفنایا ہے، سورج دفنا کے آگے ہیں۔ ان سے پوچھو زندگی میں اندھیرا ہو گیا ہے۔ آج نا ہم جوان آسان یوں ہو گئے کہ باپ کا سایہ سر پہ ہے۔ آج بیٹا اگر ہاتھ رکھ دے باپ ہوتا ہے نا، پھر سب کچھ بیٹے کا ہے۔ باپ ہے نا سب کچھ بیٹے کا۔ میلے جاتے، بازار جاتے، بیٹا کہتا ابا یہ چاہیے، ٹھیک ہے ڈال جھولے میں، یہ چاہیے، ٹھیک ہے ڈال جھولے میں۔ لیکن کبھی یتیم سے پوچھو باپ کے نہ ہونے کا احساس کیا ہوتا ہے۔ اس کا بھی جی چاہتا ہے بازار جائے، لیکن ہر کھلونے کو دیکھ کے یوں نظر پھیر لیتا ہے کیونکہ باپ نہیں ہوتا ہے۔ ہر خوشی کو دیکھ کر کے ایسے انجان بن جاتا ہے کیونکہ باپ نہیں ہوتا ہے۔ آج باپ ہے تو قدر کرنا۔ یہ ڈانٹے گا بھی، غصہ بھی ہوگا، یہ آپ کو گالی بھی بولے گا، یہ مارے گا بھی۔ بندہ تب چھوٹا نہیں ہوتا جب باپ تھپڑ مارتا ہے، بندہ تب چھوٹا ہو جاتا ہے جب باپ کے تھپڑ کا جواب وہ اپنی زبان سے دیتا ہے، تب بندہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور باپ کا غصہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ذلیل کرے، باپ اس لیے آپ کو غصہ کرتا ہے تاکہ وہ آپ کو کچھ بنتا ہوا دیکھ لے، بنتا ہوا دیکھ لے، اس لیے باپ غصہ کرتا ہے آپ کو۔ ورنہ کسے پڑھیے، جانور بھی تو بچے پیدا کرتے ہیں۔ ہر ایک کتا شکاری تو نہیں ہوتا، ہر ایک باز کو بولیاں سمجھ میں تو نہیں آتی، ہر ایک پرندے کو انسان کی بولی تو سمجھ میں نہیں آتی نا۔ قیم کی وگی پرندے ہوتے ہیں جو انسانی بولی سمجھ لیتے ہیں۔ ہر کسی کی قیمت بڑی نہیں ہوتی ہے۔ باپ اگر غصہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی وہ آپ پہ دشمن ہے، وہ چاہتا ہے یہ کچھ بن جائے، یہ کچھ بن جائے۔ کتنے بیٹوں کو باپ اس لیے نکال دیتا ہے کہ جب یہ پلٹے تو کچھ بن کے پلٹے، لیکن ہم یہ سوچتے نہیں اپنی خاطر نکالا نہ، کبھی یہ نہ سوچنا۔ ماں باپ بڑی دولت ہے، ماں باپ اتنی بڑی دولت ہے۔ میرے نبی کی زندگی آپ دیکھیں، اللہ نے کیا نہیں دیا حضور کو، کیا نہیں دیا۔ کائنات کی چابیاں اٹھا کے حضور کی جھولی میں ڈالی گئی، محبوب لے، تو صرف کہے گا ہم کر کے دکھا دیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہوا حضور نے پتھروں کو بولا ہوا اور پتھروں نے کلمہ نہ پڑھا ہو؟ کیا ایسا نہیں ہوا حضور نے اشارہ کیا ہو اور سورج چل کے نہ آئے؟ بھائی ہمیشہ ایسا ہوا، آقا کریم نے کہا اور سورج پلٹ آیا، حضور نے کہا اور چاند نے سینہ چین دیا، حضور بولے اور پتھروں نے کلمہ پڑھا، حضور نے اشارہ کیا اور پھر دیکھے ڈوبا سورج پلٹ آیا۔ ہر کہنا حضور کا پورا ہوا، لیکن پھر بھی جانتے ہو نا، حضور فرماتے ہیں صحابہ آج بھی میرا جی چاہتا ہے کاش میری ماں ہوتی، میری ماں ہوتی، مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی۔ حضور فرماتے ہیں میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ آج ماں بیٹا کہہ کے آواز دیتی تو اولاد کی سمجھ میں نہیں آتا۔ خدا را سمجھے ذرا، اس رشتے کی قدر کریں۔ حضور کے چچا حضور کے پیچھے چلتے، حضور ہاتھ پکڑ کے آگے کرتے، چچا سے کہتے چچا پیچھے نہ چلا کرو، چچا کہتے میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں آپ کے قدموں کی دھول، آپ مجھے بغل میں کھڑا کر رہے، میری حیثیت نہیں میں آپ کے بغل میں آؤں، آپ ہمارے آقا ہیں مالک کے۔ حضور کہتے نہیں، بات یہ ہے کہ جب تم پیچھے چلتے ہو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا باپ میرے پیٹھ کے پیچھے آ گیا ہو۔ حضور نے چچا کو یہ احترام عطا کیا۔ آج بیٹے باپ سے کہتے ہیں باہر نکلو، بڑھاپے میں گھر میں کیا کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں غیرت کر، جس نے 40 سال میں ایک حویلی بنائی تھی وہی اس میں نہیں رہ سکتا۔ آج بھی وہ دھوپ سے بچنے کے لیے کسی کے سائے کا تلاش کرتا گھوم رہا ہے۔ آج بھی دھوپ سے بچنے کے لیے اسے مسجد کی چھت کام آ رہی ہے۔ پھر بیٹے کیسے ہوا؟ کیسے بیٹے ہوا؟ یہ تانے نہ دینا۔ مشکل میں زندگی میں باپ ایک مکان بناتا ہے، کم سے کم اس چھت کے نیچے اسے رہنے دینا، اس چھت کے نیچے اسے رہنے دینا۔ لوگ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے، میں نے ابا کے لیے یوں کیا، میں نے ابا کے لیے یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا۔ جانتے ہو تم کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، لیکن سنیں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے جب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کے باپ تو پہلی میں لوگوں کے مکان کے آگے صرف کا سایہ دیکھ کر کے بیٹھنے کی جگہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور بیٹا بدن پہ بڑے بڑے کپڑے پہن کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو سکتا ہے خدا کے واسطے ماں باپ کی قدر کرنا۔ اور لوگوں ہم تو اندازہ اسی سے لگا لیتے ہیں، جس باپ کو گھر کی چھت کے نیچے جگہ نہیں ملتی ہے ہم سمجھ جاتے ہیں یہ کسی نالائق اولاد کو جنم دیے ہوئے ہیں، ان کی اولاد اتنی بدبخت ہے جس نے چھت کا سایہ ان سے چھین لیا ہے۔ اور لوگوں تم سے کہنا چاہتا ہوں آج اگر تم باپ سے اپنی چھتوں کا سایہ چھینو گے اللہ تم کو جنت کا سایہ عطا نہیں کرے گا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت کا سایہ عطا کرے، جنت کے محلات عطا کرے، تم بوڑھے باپ کا ہاتھ پکڑو، اس کو بیٹھا کے کہو جب تیرے بدن میں طاقت تھی تو ہمارے لیے دھوپ برداشت کرتا رہا، اب ہمارے بدن میں طاقت ہے، اب تیرے لیے محنت ہم کریں گے، ادھر جا سائے میں بیٹھنا، تیرا کام
بنا دینا یہ خدا کا کام۔ واہ واہ لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی کعبے کے سائے میں جنت ڈھونڈ رہا ہے، کوئی صفا مروہ کی صحیح پہ جنت ڈھونڈ رہا ہے، لیکن بھول گئے یہ صفا مروہ کی صحیح ہو یا طواف کعبہ ہو یا زمزم ہو یا رمی جمار ہو، یہ ساری چیزیں ایک ماں باپ کو باپ بیٹے کے رشتے کا احساس نہیں دلاتے؟ کیوں کھڑے ہو کے زمزم پی رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کچی ہڑیاں لگی ہے اس میں اسماعیل ذبیح اللہ کی۔ میں نے کہا لگی کیوں؟ وہ رشتے بھول گئے، وہ یاد نہ ہو تو بتا دوں، 7 چکر ایک ماں نے لگائے، اور جب بیٹے کی سوکھی زبان دیکھی تو ماں کی جھولی پھیل گئی۔ حضرت ہاجرہ نے کہا تھا مالک بیٹا ضائع ہو گیا تو ماں ٹوٹ جائے گی، مالک تو کرم کر، ان پہاڑیوں میں سے تو ہی ہے جو پانی عطا کر سکتا ہے۔ رو کے جھولی پھیلا کے دعا مانگی۔ کیا وجہ؟ کیوں جا کے دعائیں کر رہے ہیں آپ؟ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ ماں کی جھولی پھیلی، اللہ نے اسماعیل کی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ نکال دیا تھا۔ میں کہتا ہوں اگر ہاجرہ دعا کر دے بیٹے کی ایڑیوں سے زمزم نکل سکتا ہے، خدا کی قسم آج کی ماں دعا کر دے تو اللہ بیٹے کو ولی بنا سکتا ہے۔ لیکن ہے کیا؟ ماں باپ سے دعائیں لینی ہے، رشتوں کو مضبوط کرنا ہے۔ آج انہوں نے بیٹوں کا عقیقہ کیا، یہ خرچہ کیا، اولاد پہ لازم ہے کہ آخری سانس تک ماں باپ کا احسان یاد رکھیں، آخری سانس تک ماں باپ کا احسان یاد رکھیں، اولاد پر لازم ہے۔ آپ کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ خدمت کا اصول کیا ہے؟ کہ جب خوشحالی ہو تب ماں باپ کو نبھایا جائے، یا کہ مشکل وقت میں بھی ماں باپ کا ساتھ لیا جائے؟ کون سے وقت میں بولیں؟ بولے سارے مشکل وقت میں بھی ماں باپ کا ساتھ دیا جائے، انہیں نہ چھوڑا جائے۔ بڑے تاریخ خدا کی قسم جو ہم محنت کر کے نہیں پاتے نا، وہ ماں باپ کی دعاؤں سے آسانی سے مل جاتا ہے۔ کسی نے بایزید بستامی سے پوچھا تھا بایزید تم کو ولایت کیسے ملی؟ انہوں نے کہا کسی کو ولایت سجدوں سے مل گئی، کسی کو قیام سے مل گئی، بایزید وہ ہے جسے ولایت ماں کی دعاؤں کے صدقے میں مل گئی، ماں کی دعاؤں کے صدقے میں مل گئی ہے۔ ماں بھی بڑی چیز ہے، باپ بھی بڑی چیز ہے۔ یہ ہماری الگ بات ہے کہ ہم بلڈنگ بنا کے لکھ دیتے ہیں ماں کی دعا ہے، گاڑی کے پیچھے لکھ دیتے ہیں کہ میری ماں کی دعا ہے، ٹھیک ہے نا، بس یہ الگ بات ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے اگر اس میں ماں کی دعائیں شامل ہیں نا تو باپ کی بھی محنت لگی ہوتی ہے، یہ مت بھولیے گا، باپ کی بھی محنت لگی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے ماں کی دعا لکھا، ماں رو کے دعا کرتی تھی، میں نے کہا سن، ماں چھت کے نیچے ہوتی تھی مزدوری کرنے دھوپ میں باپ جایا کرتا تھا، ماں چھت کے نیچے ہوتی تھی گالیاں کھانے باپ جاتا تھا، ماں چھت کے نیچے رہتی تھی بارش میں بھیگ کے باپ کما کے لایا ہے، ماں تو چھت کے اندر تھی نا، گالیاں باپ نے سنی ہے۔ سن، جب تو نے کہا تھا ابا مجھے ڈریس پوری چاہیے تو اوور ٹائم ڈیوٹی باپ نے کی تھی، جب تو نے کہا تھا ابا مجھے فلاں کی طرح عید کے کپڑے چاہیے تو تیرے باپ نے ایڈوانس مزدوری لے کر کے اس کی مزدوری محنت کر کے تیری فیس جمع کی تھی، تیری قیمت ادا کی تھی۔ تم کہتے ہو صرف ماں کی دعا، نہ یہ نہ کیجیے، جب بھی کوئی چیز اللہ تمہیں دے، بلڈنگ گاڑیاں، تو صرف ماں کی دعا نہ لکھیں یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں سے ملا ہے، لکھیں گے انشاءاللہ، یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں سے ملا ہے، یہ بھی لکھیں گے انشاءاللہ۔ خدا را اور آپ سے اتنی گزارش کروں گا، اصل میں نقصان کہاں ہوا ہے؟ آخری بات ہے، نقصان کہاں ہوا؟ نقصان یہ ہوا ہے کہ عورتوں نے، ماؤں نے بچوں کو باپ کے خلاف کھڑا کرنا شروع کر دیا، یہ سب سے بڑے نقصان کی جڑ ہے، یہ سب سے بڑے نقصان کی جڑ ہے کہ عورتوں نے بچوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ کیسے؟ جب بیٹا جوان ہوا نا تو ماؤں نے بیٹوں کی سائیڈ لینا شروع کر دی، وہ کہتے ہیں سن تیرے باپ نے بڑے دکھ دیے مجھے، ایک میں تھی جو رہ گئی تیرے باپ کے گھر میں، ایک میں تھی جس نے تیرے باپ کے ستم برداشت کی۔ جب اولاد سے یہ باتیں کہی جاتی ہیں نا تو پھر اولاد باپ کی دشمن ہو جاتی ہے، اس لیے کہ فزیکلی بچے کا میلان ماں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، وہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے بچہ۔ کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کیونکہ بچے کی پرورش ماں کو کرنی ہوتی ہے، بچے کی پرورش ماں کو کرنی ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے بچے کے دل میں ماں کی ممتا زیادہ رکھی ہے، ماں کی چاہت زیادہ رکھی ہے تاکہ یہ ماں کے زیادہ قریب رہے اور زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا تاریخ میں بہت بڑا نام بابا فرید کا ہے، اللہ نے یہ کمال بخشا کہ لوگ آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے،
मुकदमा कर दिया गया जी फरीद पे लाजिम है कि इसको जेल डाला जाए। कहा क्यों? कि जो इसको देख लेता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो। बाबा फरीद को जब ये बात हुई, मुकदमा चला और जज की बारगाह में बाबा फरीद पहुंचे तो जज ने कहा हमें भी तो दिखाओ ना कौन फरीद है। सुनाए लोग कलमा पढ़ लेते उसको देख करके, हम भी तो देखें कौन फरीद है। जैसे बाबा फरीद आए, चेहरे पे कपड़ा डलवाया गया था। जज ने कहा चेहरा दिखाओ। आपने जैसी कपड़ा हटाया ना और जज ने चेहरा देखा, पढ़ने लग गया ला इलाहा इल्लल्लाह। बात पढ़ गई, कहा जज ने भी कलमा पढ़ लिया है। घर आए मुस्कुराने लगे, माँ ने कहा खैर है, काम में कमाल हो गया। कहा क्या? कि ये आज मैं गया था ना, मुझ पे मुकदमा था कि मैं लोग मुझे देख के कलमा पढ़ लेते। अम्मी मैं वहाँ गया तो जज ने मुझे देख के कलमा पढ़ा। तो जानते हो माँ ने क्या कहा? माँ मुस्कुरा के कहती फरीद वो तेरा कमाल नहीं, तेरी माँ का कमाल है। माँ का कमाल है। माँ घर बैठे हुए कह रही है फरीद तेरा कमाल नहीं, ये माँ का कमाल है। अम्मी क्या कहती फरीद तुझे क्या लगता है ये रुतबे अल्लाह ने इबादत से थी? कहा नहीं फरीद, जब मैं सजदा करती हूँ ना, आज भी दुआ करती हूँ अल्लाह मेरे फरीद को ऐसा बना दे जो इसे देखे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। ये कहती माँ, फरीद की माँ कहती है माँ अगर ऐसी हो तो बेटे बाबा फरीद बनेंगे। इसलिए अल्लाह ने माँ के दिल के अंदर बेटों का प्यार ज्यादा रखा, बेटों के दिल के अंदर माँ की ममता का एहसास ज्यादा रखा है। इसलिए तो माओ से गुजारिश करूंगा अगर बेटे आपसे ज्यादा प्यार करते हैं तो शौहर के खिलाफ उनको खड़ा न करना। ये मत कहना तेरे बाप ने मुझे इतनी तकलीफ दी है, तेरे बाप ने इतना सताया है, तेरे बाप ने इतना दुख दिया है, तेरे बाप ने इतनी तकलीफ दी है। ये कभी मत कहना। ऐसी तरबियत कहना जैसे हाजरा ने इस्माइल की तरबियत की है, ऐसे पालना जैसे हजरत हाजरा ने हजरत इस्माइल को पाला था। अगर भूल गए हो तो याद दिला दो, जाओ जाकर के बहनों से बता दो, बेटियों को जाकर के तारीफ करिए, बाप पलट के दिखा देना। जब अल्लाह के खलील तकरीबन 12 या 14 साल के बाद पलट के हजरत हाजरा के पास आए थे और कहा था हाजरा मेरा इस्माइल कहाँ है? कहा क्या करना है? कहा दोस्त के यहाँ लेकर के जाना है। अल्लाह का फरमान इतना सुना, बेटे की तैयारी कराई और तैयारी कराते वक्त हजरत हाजरा ने कहा था इस्माइल बाप के साथ जा रहे हो, बेटे इस तरह से रहना है। माँ की तरबियत पे आंख न उठा पाए कोई, माँ के दिखाए हुए तरीकों पर किसी को उंगली रखने का मौका न मिले। ए बेटे जितना सफर बाप के साथ हो सारा सफर तारीखी बन जाना चाहिए। ए मेरे बेटे 12 साल के बाद तुम्हें बाप का साथ में लगा कर कहीं ऐसा ना हो कि 12 साल के बाद तेरी एक कोई नाबर, तेरी एक कोई भूल तेरी माँ की मेहनत पे पानी फेर दे। ये माँ के जुमले थे। बेटे को तरबियत माँ इस तरह दे रही है और तारीख गवाह है जब बेटे को बाप ने जंगल में लाके कहा था ये मेरे लगते जिगर नूरे नजर मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे सिवा कर रहा हूँ। आज की अगर कोई बेटा होता, आज की तरबियत करने वाली माँ होती तो शायद बेटा ये कह के पीछे हट जाता, अब्बा ख्वाब ही तो है, क्यों सिवा करना चाहते हो? अब्बा ख्वाब ही तो है, बेटे को मारना चाहते हो, जिसे दुआओं में मांगा है उसे सिवा करोगे। मगर वाह रे हाजरा तेरी तरबियत को सलाम, तेरी तरबियत को सलाम। जैसे बाप ने कहा मैं तुझे सिवा करना चाहता हूँ, बेटे ने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया बाबा जी जो आपको हुक्म दिया गया है वो कर लीजिए, इंशाअल्लाह अपने बेटे को सब्र करने वाला पाएंगे। तारीख गवाह है बेटे के गले पे बाप ने छुरी रखी, उस तक न किया, फिर किसी ने कहा था कि वो क्या लगा है? जवाब मिला था ये फैजान नजर था, ये मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को? आदाब फर्जंदी। आज भी वो जो इब्राहीम सा ईमा पैदा आप कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। बेटे आज भी देखो ये हो सकते हैं लेकिन माँ ठीक होनी चाहिए। माँ से गुजारिश करूंगा बेटों को बाप के खिलाफ खड़ा ना करें। अगर तुमने बेटों को बाप के खिलाफ खड़ा कर दिया, चलो आज ये तेरा साथ दे करके बाप को ठोकर मार देंगे लेकिन कल तुझे भी ठोकर मारेंगे। बचना तुझे भी नहीं है, बचना तुझे भी नहीं। मेरी बहन मेरी बेटी रिश्ते बचा के रख, रिश्ते बचा के रख। अल्लाह ने एक दूसरे से जन्नत जोड़ रखी है। ताज्जुब हो रहा होगा वो सुन के, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ने एक दूसरे के साथ जन्नत जोड़ रखी है। कैसे? फरमाया गया औलाद की जन्नत माँ के कदमों में है क्या नहीं? औलाद की जन्नत बोले हैं थक गए 3 मिनट। औलाद की जन्नत माँ के कदमों में, बीवी की जन्नत शोहर की रजा में, ठीक है ना? शोहर की जन्नत माँ के कदमों में हो गई और बीवी की जन्नत शोहर के कदमों में। अल्लाह ने जन्नत से जोड़ रखा है रिश्तों, लेकिन आज दुख होता है, आज दुख होता है।
عورت چاہتی ہے کہ میرا سکھ بچے، جنت بچے نہ بچے. شوہر چاہتا پیسہ بچ جائے، میری جنت بچے نہ بچے. جنت بچانے کی کوشش کرو، دولت بچانے کی، جنت بچانا. آج عورت چوری پھیلا کے کہتی نہ آئے لوٹ کے مر جانا تھا، تیری ضرورت نہیں ہے. جاؤ جا کے بہنوں سے بتا دو جن کے سہاگ اجڑ جاتے ہیں، لوگ انہیں وقت پہ روٹی بھی نہیں دیتے. تم اگر یہ سمجھتی ہو نا کہ بیٹے جوان ہو گئے، 4 بیٹے مر بھی جائے گا تو بیٹے روٹی دیں گے. میں نے 8 بیٹوں کی ماں کو بھوکا سوتے دیکھا ہے. میں نے 6 بیٹوں کی ماں کو یہ کہتے دیکھا ہے کہ مولانا دعا کر دو، ایک بیٹا بھی میری دکان کا خرچہ دے دیتی ہے. اور ایک بیوی شوہر کو بیٹوں کا باقی بنا دیتی، بیٹوں کو شوہر کا باقی بنا دیتی. تجھے کیا پتا شوہر کیا ہے؟ پوچھ خاتون جنت سے شوہر کیا ہے. آج ہمارے گھر کی کہانی ہے، باپ مر جائے، شوہر مر جائے، عورت کفن کھینچ کے کہتی ہے معاف کر جاؤ. کپڑے پھاڑ لے تو کم ہے، معاف کر جاؤ، کوئی نتیجہ نہیں، وہ جانے والا چلا گیا. اب تو اسے پکڑ نوچ کچھ بھی کر، اب جنت آسان نہیں رہ گئی ہے. اسے جیتے جی راضی کرنا تھا یار، اسے جیتے جی راضی کرنا تھا. میری بہن اپنی زندگی میں راضی کرنے شوہر کو. تیرا رتبہ خاتون جنت سے بڑا تو نہیں ہے، تیرا شوہر حیدر کرار سے بڑا تو نہیں ہے نا. نہ کر اس کی نافرمانی. تجھے پتا ہے نا جب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت کا آخری وقت آیا نا، آپ نے نہ سنی طرح بچوں کو نہلایا اور نہلا کے بچوں کو تیاری کرے. جو خاتمہ آپ کی گردی نہ ہٹا دیا تھا، آج تو کوئی کام نہیں کرے گی. آج ٹی وی کہتی ہے شوہر سے کوئی خاتمہ رکھ لو، تمہارے کپڑے نہیں دھوئے جاتے، مجھ سے تمہاری 2 روٹی نہیں بنتی. سنے جب آخری دن خاتون جنت کا آیا، آپ نے کہا تو کوئی کام نہیں کرے گی، میں کروں گی. حضرت علی باہر سے تشریف لائے، دیکھا خاتون جنت کپڑے دھل رہی ہیں. کہنے لگے خیر ہے، لگتا ہے آج خاتون جنت کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے. خاتمہ سے کہنے لگے ٹھیک تو ہے نا سب؟ خاتمہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے کہا فاطمہ کوئی کام نہیں کرنے دے رہے. آپ قریب گئے، فاطمہ ٹھیک ہے سر؟ کہتی علی سارے کپڑے دھل دیے، ایک آپ کا امامہ رہ گیا ہے، یہ بھی دے دے میں دھل دیتی ہوں. کہا کل دھل جائے گا. کہا علی کل امامہ تو ہوگا، فاطمہ نہیں ہوگی. میں چاہتی ہوں جاتے جاتے آخری بار تیری یہ خدمت بھی کر جاؤں، تیرے سر کا تاج دھلوں. اتار دے. حضرت علی نے امامہ دے دیا. خاتون جنت نے دھلا، دھل کے پھر فارغ ہوئی، بچوں کو نہلایا. نہلا کے سب کو لاڈلے پیارے ہوتے. یہ تو ہماری بغیرتی ہے نا کہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بارود سے اڑایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے منہ سے ابھی قلے دور نہیں ہوا گئے. وہاں بچوں کو بارود سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے. یہ تو ہماری بغیرتی ہے نا. ابھی ہم تھمس اپ کے بغیر نہیں جی پا رہے، ابھی ہم کوکا کولا کے بغیر نہیں جی پا رہے، ابھی ہمیں کولڈ ڈرنک کے بغیر جینا نہیں آ رہا. یہ تو تیری میری بغیرتی ہے. آگے ایسے شوقوں کو قیامت میں کون سا منہ حضور کو دکھاؤ گے کہ تم کولڈ ڈرنک اسرائیل کی بنائی ہوئے پروڈکٹ کو یوز کرتے رہ گئے اور وہ تمہارے پیسے سے فلسطین کے بچوں کی چیچڑے اڑاتے رہ گئے. کسی کو اتنی بھی غیرت نہیں تھی کہ وہاں کے پروڈکٹ کو ٹھوکر مار کے رکھا دیا ہوا کلیئر پانی پی لیتے. خدا کے واسطے ٹکرا دو اسرائیل کی ہر چیز کو اور اتنا کہہ دو کسی طرح سے ساتھ ہو نہ ہو، ہم ذکر میں فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم طریقے میں فلسطین کے ساتھ ہیں. اللہ کا نام لینے والے صرف فلسطینی نہیں بلکہ دنیا کا اللہ الہ الا اللہ کہنے والا ان کے ساتھ کھڑا ہے. کیونکہ صرف ایک ہی بات ہے، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ کسی ملک کا بھی ہوگا ہمارا بھائی کہے گا. زندہ باد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، محفل غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت. زندہ باد، زندہ ہے توجہ ساتھ. اعظم بنی بیسر سما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری علیہ